قرض میں 80% اضافے کا الزام غلط ہے. ہم نے ملکی قرض 74% بڑھایا. پاکستان تحریک انصاف کے وزیر خزانہ شوکت طرین کا اعتراف. ان کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں. یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار وہی چھپ چکے ہیں نمبرز. اب یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی پہ کہتے ہیں ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا ہے. ارے بھائی 80% تو نہیں بڑھا ان سالوں میں، وہ ٹھیک ہے، اس میں 76% ضرور بڑھا ہے. یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار وہی چھپ چکے ہیں نمبرز. اب یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی پہ کہتے ہیں ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا ہے. ارے بھائی 80% تو نہیں بڑھا ان سالوں میں، وہ ٹھیک ہے، اس میں 76% ضرور بڑھا ہے. اپوزیشن کہتی ہے کہ مفتاح اسماعیل نے کنفیوز بجٹ پیش کیا ہے. مہنگائی کا طوفان آئے گا، جبکہ حکومت اسے عوام دوست بجٹ قرار دیتی ہے. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ مشکل فیصلوں کے سوا کوئی آپشن نہیں. پہلا ہدف ملک کو سری لنکا کی نہج پر جانے سے بچانا ہے. اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی مہتاب حیدر صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر آپ اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس بجٹ کو کیا نام دیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک مشکل صورتحال کے اندر ہے. اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ جو کہ ایبسولوٹ نمبر میں 5000 ارب روپے ہے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 16 to 17 بلین ڈالرز ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگست 2021 سے لے کے ابھی مئی تک جو فارن کرنسی ریزروز ہیلڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس میں کچھ 10-10.5 بلین ڈالرز جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو چکے ہیں. اور پاکستان کے پاس جو اس ٹائم ریزروز ہیں وہ کچھ 9.2 بلین ڈالرز کے لگ بھگ کھڑے ہیں، جو کہ مشکل سے ہمارے 6 سے 8 ہفتوں کی جو امپورٹ کوریج ہے. تو واقعی اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو پاکستان میں جو ہے وہ ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ جائے گا. ایک طرف تو جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب وڈرا ہوگی اور پیٹرولیم لیوی لگے گی اضافہ ہوگا، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑیں گی. لیکن دوسری طرف حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اگر پارلیمنٹیرین کے لیے 70 ارب روپے رکھ رہی ہے تو یہ بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کی حکومت نے جو غلطیاں کی ہیں وہ اس ٹائم جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو وہ نہیں دہرانی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کو جو ہے اس کرائسس سے نکال کے خوشحالی اور ترقی کی طرف جو ہے وہ ٹھیک ہے. مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ 13 جون کو پیش کرے گی. پنجاب کا بجٹ وفاقی طرز کا ہوگا. بجٹ میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی امدادی پیکج متعارف کرایا جائے گا. عوام کی قوت خرید میں اضافہ اور اشیاء خورونوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات ہوں گے. لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے توانائی کے مؤثر استعمال کو یقینی بنایا جائے گا. پنجاب کے آئندہ مالی سال بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا، جبکہ تعلیم، صحت، زراعت اور مواصلات میں کئی اہم اقدامات اٹھائے جائیں گے. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بجٹ متوازن اور عوام دوست ہے، جس میں سرکاری ملازمین اور دہاڑی دار طبقے کے لیے خوشخبریاں بھی ہوں گی. مشکل معاشی حالات میں بجٹ کا محور عام آدمی کو ریلیف دینا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں بجٹ کا مقصد اشیاء ضروریہ کو عوام کی پہنچ میں لانا ہے. بجٹ میں غریب لوگوں پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. لوگوں کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے آؤٹ آف باکس اقدامات کر رہے ہیں. عام آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے. ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، صورتحال کو بہتر کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. مہنگائی سے پریشان عوام کو ریلیف دینے کے لیے جامع ایکشن پلان مرتب کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ بجٹ میں مہنگائی پر کنٹرول کے لیے خصوصی اقدامات تجویز کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ سستا آٹا فراہمی کا تاریخ ساز پیکج صوبے بھر میں آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے کینیڈا کی ہائی کمشنر وینڈی گلمور نے ملاقات کی ہے. دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی. ملاقات میں قابل تجدید توانائی اور شعبہ صحت کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اساتذہ کی تربیت اور شعبہ توانائی میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ اساتذہ کی تربیت کرنے میں کینیڈا کی معاونت چاہتے ہیں. اہم ملاقات کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے کینیڈا کی ہائی کمشنر نے ملاقات کی ہے. دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی. ملاقات میں قابل تجدید توانائی اور شعبہ صحت کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا.
ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ KMC کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جس کا فائدہ آئندہ میئر کو ہوگا اور اگلا میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کلفٹن میں راشد ربانی فیملی پارک کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی کے لیے راشد ربانی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہی پرانا قانون ہے، وہی وسائل ہیں، بندہ تبدیل ہوا ہے، کام ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اب الیکشن میں لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ جو تبدیلی کی وہ امید کرتے ہیں، جو 6-7 مہینے میں ان کو نظر آئی ہے، اس کا موقع ان کو مل رہا ہے کہ جو اچھے امیدوار ہیں۔ مرتضی وہاب نے بتایا کہ ہم KMC کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، جس کا فائدہ آئندہ میئر کو ہوگا۔ ابھی جو سب سے امپورٹنٹ ہے، 2 چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا، وہ ہے کہ کیسے آپ اپنے بلدیاتی قانون کے اندر ترامیم لا کے اس کو آرٹیکل 140 کے عین مطابق کر سکتے ہیں۔ ہم ان کی اس ڈیمانڈ سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ امپاورڈ بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، اس کے لیے ہماری گفتگو شنید سٹارٹ ہو گئی ہے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ سندھ حکومت نے آنے والے بجٹ میں کراچی کی ترقی کے لیے اربوں روپے مختص کیے ہیں۔ MQM کی سب سے بڑی ڈیمانڈ بلدیاتی قانون میں ترامیم ہے۔ نئے انداز کے ساتھ فیشن ڈیزائنر مناہل مبشر کے پہلے فلیگ شپ سٹور کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ مغلیہ دور کی یاد دلاتے اور روایتی ملبوسات لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں۔ لاہور سے سمرہ فاطمہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ دلکش ملبوسات پر مشتمل دیدہ زیب سٹور کی افتتاحی تقریب۔ فیشن ڈیزائنر مناہل مبشر کے پہلے فلیگ شپ سٹور پر مغلیہ دور کی یاد دلاتے جدید اور روایتی ملبوسات لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اس موقع پر فیشن ڈیزائنر مناہل مبشر کی والدہ کا کہنا تھا کہ یہ ملبوسات مغلیہ دور اور آرٹ کی بہترین عکاسی کر رہے ہیں۔ اتنا نفیس اور منفرد کام لاہور تو کیا بلکہ پورے پاکستان میں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ جو کام ہمارا ہے یہ پیور ہے، پیور فیبرک ہے، پیور مطلب ہینڈ میڈ ہے، اس میں کوئی مشین کا کام نہیں ہے اور بہت فائن جو ہے ہینڈ میڈ کام ہے، جو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ چیز آپ کو لاہور میں تو کیا پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی۔ افتتاحی تقریب میں بیرون ملک سے آئے لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ مختلف رنگوں کے امتزاج پر مشتمل مناہل مبشر کی کلیکشن میں روایت اور جدت کا رنگ نمایاں ہے۔ Some party wear as well, that's a little bit lighter, so many different colours as well, hand woven work. I think there's something for everyone. سٹور میں مشرقی اور مغربی ملبوسات کا حسین امتزاج دیکھتے ہوئے خواتین اپنی شادی کا جوڑا خریدنے کی بھی خواہشمند نظر آئیں۔ مناہل مبشر نے یہ جو برانڈ لانچ کیا ہے، اس میں روسی ملبوسات بھی ہیں اور شادی بیاہ کے بھی اور دوسری تقریبات کے بھی بہت خوبصورت کلیکشن ہے۔ نت نئے ڈیزائنز پر مشتمل عروسی ملبوسات کو ماڈلز نے پہن کر مزید 4 چاند لگا دیے۔ مناہل مبشر نے عروسی ملبوسات کو نہایت جدت اور روایت کے ساتھ تیار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف رنگوں کے امتزاج پر مشتمل یہ دلکش اور دیدہ زیب ملبوسات لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔